السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ صدر محترم، علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، آج ہم اور آپ مسجد سلفیہ اہل حدیث کھمم تلنگانہ انڈیا کے اندر مغرب کی نماز کے بعد جمع ہیں۔ آج اپنا عنوان ہے گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا کفیناک المستہزئین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 95 ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک ہم آپ کی طرف سے مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں، یہ اللہ نے اعلان کیا ہے۔ یہ عنوان میں نے اس لیے بھی چنا کہ ابھی اکتوبر کے مہینے میں فرانس کے اندر کارٹون کا مسئلہ اٹھا ہے۔ ایک ٹیچر نے کلاس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون دکھایا تو ایک دوسرے آدمی نے اس ٹیچر کو قتل کر دیا، مار دیا۔ تو فرانس کے جو صدر ہے مائکرون، انہوں نے یہ کہا کہ اب ہم حمایت کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں کہ کارٹون کو دکھایا جائے۔ اس کے بعد سے پوری دنیا کے اندر ایک مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا ہے اور جگہ جگہ پہ مسلم دنیا میں فرانس کے سامان کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے۔ آخر یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون کیوں بناتے ہیں، کیوں دکھاتے ہیں؟ ابھی کچھ سال پہلے ڈنمارک نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بنایا اور دکھایا تھا۔ کہیں کہیں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فلم بھی بنائی تھی۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ اسلام سے بخلا گئے ہیں۔ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ مشہور ہونا چاہتے ہیں۔ ڈنمارک کے اخبار کو کون جانتا تھا؟ اس کے بعد سے وہ مشہور ہو گیا۔ فرانس کے صدر کو، مائکرون کو کتنے لوگ جانتے ہوں گے، لیکن اسی بہانے اس نے شہرت بھی حاصل کر لی۔ تو سب سے آسان ہے اسلام پر اعتراض کرو، مشہور ہو جاؤ۔ مسلمانوں پر اعتراض کرو، مشہور ہو جاؤ، کیونکہ سب سے آسان نوالا جو ہے وہ مسلمان ہے اور اسلام ہے۔ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرانس کے اندر الحمدللہ ایک سروے کے مطابق کہا جاتا ہے، ابھی میں 2020 کی بات کر رہا ہوں، 60 لاکھ سے بھی زیادہ مسلمانوں کی آبادی ہے، اور دن بدن لوگ بڑھتے جا رہے ہیں اور چرچ کو چھوڑتے جا رہے ہیں، اسلام کے اندر آ رہے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو دیکھ کر کوئی مسلمان نہیں ہو رہا ہے، بلکہ وہ لوگ قرآن کو پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں۔ ان لوگوں کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو بھڑکایا جائے تاکہ یہ لوگ جذباتی انداز میں روڈ پر نکلے، توڑ پھوڑ کریں، قانون کو ہاتھ میں لیں اور اس کے بعد جیل میں بند ہو جائیں۔ تو ذرا بچ کے رہیے گا، قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سب سے زیادہ کتابیں اب تک لکھی جا چکی ہے اور قیامت کی صبح تک لکھی جاتی رہے گی، لیکن ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام نہ کبھی گھٹا ہے اور نہ قیامت کی صبح تک گھٹنے والا ہے۔ کیوں؟ سورہ الم نشرہ سورہ نمبر 94 آیت نمبر 4، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کی شان کو بلند کر دیا ہے۔ اللہ جس کی شان کو بلند کر دے، پوری دنیا مل کر ان کی شان کو گھٹا سکتی؟ زور سے بولیے، گھٹا سکتی؟ بالکل بھی نہیں، ہرگز بھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ وہ لوگ خود گڈھا کھود رہے ہیں، وہ لوگ گڈھا کھود رہے ہیں، اپنے آپ کے لیے نقصان کر رہے ہیں خود اپنا۔ میرے بھائیو، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 120۔ یہود و نصارہ آپ سے کبھی خوش ہو ہی نہیں سکتے یہاں تک کہ اسلام کو تم لوگ چھوڑ دو، ان کے حساب سے چلنے لگو، تو وہ لوگ کبھی بھی خوش ہونے والے نہیں ہیں۔ اب ان لوگوں نے دیکھا کہ ارے اسلام تو بڑھتا جا رہا ہے،
اسلام میں لوگ آ رہے ہیں تو کیا کرے؟ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، جبکہ پوری دنیا میں قانون بنا ہوا ہے کہ کسی بھی دھارمک آدمی کا کارٹون نہیں بنا سکتے، برا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا کارٹون کوئی بھی بنائے گا، عیسائی لوگ اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے، لیکن ہم مسلمان پہلے اڑ جائیں گے کہ بھائی ہم یہ کارٹون بھی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن قانون بنا ہوا ہے۔ تو آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون کیوں بنایا جا رہا ہے، ان کا خاکہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ تو پیغام یہی ہے، خاکہ بنانے والے خاک میں مل جائیں گے، یعنی مٹی میں مل جائیں گے۔ میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو کیا کرنا اس موقع اور مناسبت سے؟ ویسے میں بہت سارے حوالوں کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ جن لوگوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے وہ بچا نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو کیا کرنا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کرنا، چہرے پر لمبی داڑھی رکھ لینا، پتا چلے کہ ہاں بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لے آنا۔ فکر ان کی کم کیجئے، فکر اپنی زیادہ کیجئے، اپنی فکر زیادہ کیجئے۔ سیرت کانفرنس رکھنے کا آج کل دوسری کانفرنس مت ہو رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کی زندگی کے بارے میں کانفرنس نہیں ہو رہی ہے۔ پوسٹ لکھیے، کانفرنس کیجئے، کوئز کیجئے، سیرت کی کتابیں چھاپیے، عہد کر لینے کا۔ دکان بند کرنے سے نہیں ہوگا، ہر دن کا طے کر لینے کا کہ ایک دن کی کمائی سیرت کانفرنس میں ہم دیں گے، سیرت کی کتاب چھاپنے میں لگائیں گے اور دنیا کے سب زبانوں میں چھاپیے۔ بڑا اچھا موقع ملا ہوا ہے کہ فرانس کے اندر ان زمانوں میں چھاپ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ان کے سامنے رکھی جائے۔ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھے گا، اگر نہیں پڑھا ہوا ہے تو اپنا دل دے کے چلا آئے گا۔ یہ الگ بات ہے اگر دشمن ہے تو مسئلہ ہے، لیکن جو کان میں بھر دیا گیا ہے، آج اسلام کے خلاف بہت پروپیگنڈا چل رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف چل رہا ہے۔ میرے بھائیوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اپنا دل دے کے چلا گیا۔ دلیل صحیح مسلم کتاب الجمعہ حدیث نمبر 868۔ زماد ازد شنوہ یمن کے رہنے والے ہیں۔ مکہ والوں نے اڑا دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہیں، پاگل ہیں، دیوانے ہیں، جنات کا اثر ہو گیا ہے، جھاڑ پھونک وہ جانتے تھے زماد، دیکھیے اڑا دیا گیا۔ تو یہ پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے، کیونکہ اب ان کو کچھ ملا ہی نہیں تو کیا کریں گے؟ اڑا دیں گے۔ جس طریقے سے آج کل اڑایا جا رہا ہے، اے بھائی 24 نمبر کی مسجد میں جانا نہیں، ارے وہ لوگ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ مجھے تو ڈر لگا ہوا ہے کہ کچھ سالوں کے بعد صدر صاحب، حافظ صاحب، کچھ سالوں کے بعد اب یہ اڑا دیا جائے گا، رے بھائی ان کی مسجد میں جانا نہیں، یہ لوگ اللہ ہی کو نہیں مانتے۔ اب یہ ڈر لگ رہا ہے، تو ہم تو دعوت دیتے ہیں سب کو کہ آئیے بھائی دیکھیے کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، کون اللہ کو نہیں مانتا۔ تو یہ اڑا دیا جاتا ہے، اڑا دیا جاتا ہے۔ جب کچھ نہیں بنتا تو کیا کریں گے؟ اڑاتے، اے جانا نہیں، بن گیا 24 نمبر ہو گیا، وہ نمبر ہو گیا 18 نمبر، 25 نمبر، 20 نمبر۔ میرے بھائیوں، دلیل سے بات کرنے کا۔ تو مکہ والوں نے بھی اڑا دیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ تو زماد مکہ پہنچے، لوگوں نے کہا ملنا نہیں محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، ملنا نہیں۔ کیوں؟ بس ان کے اوپر جادو کا اثر ہو گیا، ملنا نہیں۔ اب یہ جھاڑ پھونک جانتے تھے، دو جگہ پہ ہمارا پیسہ جلدی نکلتا، ایک تو جھاڑ پھونک والے جتنا بولیں گے اتنا دینا پڑتا، کیونکہ ہر گھر میں کیا معلوم بھوت آ کے گھس گیا بیٹھا ہوا ہے، آ جاتا، اور ڈاکٹر صاحب جتنا بولیں گے اتنا نکالنا پڑتا۔ بھائی دو جگہ پہ پیسے ادم آرام سے نکلتے ہمارے اور آپ کے۔ اور زماد جو ہے یہاں گھوم رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر ہو گیا تو ذرا مل لیتا ہوں، ملاقات ہو گئی۔ یا محمد انی ارقی من هذه الريح، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنا ہے کہ آپ کے اوپر اثر ہو گیا ہے، آپ بولیے میں جھاڑ پھونک کروں کیا آپ کو؟ بولا اچھا میرے اوپر اثر ہو گیا ہے، کیونکہ میں جھاڑ پھونک جانتا ہوں، ان کا کہنا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پڑھا؟ ان الحمد للہ نحمده ونستعینہ من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ بہت مختصر سا خطبہ، لمبا چوڑا نہیں، اس لیے جمعہ کا خطبہ بھی بہت مختصر ہونا چاہیے۔ یہ کیا ایک ایک گھنٹہ، پون گھنٹہ، 20 منٹ، 25 منٹ، آدھا گھنٹہ، لوگ بولتے نہیں مولوی صاحب اصل میں ہماری اور آپ کی بھی ٹائمنگ سیٹ ہے نا، ادم اخیر میں آنے کا، ایسا نہیں چلتا بھائی جلدی آنے کا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھا، زماد عربی جانتے تھے،
اعید علیہ کلماتک ہؤلاء، پہلے اس کا خلاصہ تو بیان کر دوں. تمام تعریف اللہ کے لیے، ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اور اکیلا سچا حقیقی معبود اللہ ہی ہے، کوئی نہیں اس کے علاوہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اعید علیہ کلماتک ہؤلاء، پھر سے پڑھیے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر پڑھے، پھر بولے پھر سے پڑھیے، پھر پڑھے، 3 مرتبہ پڑھوا لیا. اگر آج ہم اور آپ کسی مولانا صاحب سے کوئی مسئلہ پوچھیں اور 3 مرتبہ پوچھ لیا، مولوی صاحب پھر بتائیے، پھر بتائیے، پھر بتائیے، تو مولوی صاحب کیا بولیں گے؟ پاگل ہو گیا کیا؟ یعنی وہ الٹا بول دیں گے ان کو. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا؟ پیارے انداز سے سمجھاتے. پبلک کو پیارے انداز سے سمجھانا پڑتا ہے. پیارے انداز سے جب سمجھایا، 3 مرتبہ پڑھوایا چیک کرنے کے لیے کہ مکہ والے تو بولتے ہیں کہ اثر ہو گیا ہے، لیکن جن کو اثر ہو گیا اور جادو ہو گیا، یہ آدمی ایسا کر سکتا کیا؟ اس کے بعد کہا لقد سمعت قول الکہنۃ وقول السحرۃ وقول الشعراء فما سمعت مثل کلماتک ہؤلاء لقد بلغنا نعوس البحر ہات یدک وبعیک علی الاسلام. میں شاعروں کی بات جانتا ہوں، جادوگروں کی بات جانتا ہوں، کاہنوں کی بات جانتا ہوں، لیکن آپ کی باتیں ایسی ہے سمندر کی گہرائی میں جا رہی ہے. ہاتھ آگے بڑھائیے، میں مسلمان ہونے کو تیار ہوں. گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرانے، الحمدللہ اپنا علاج کروا کے آ گئے. گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرنے، الحمدللہ اپنا علاج کروا کے آ گئے. تو اس لیے مائکرون صاحب سے ہم یہی کہتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں، پلیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ پڑھ لیجئے. فرانس کے صدر صاحب سے، پریسیڈنٹ سے ہم یہی کہیں گے، پلیز آپ ایک مرتبہ پڑھ تو لیجئے، پلیز پڑھ لیجئے. اور اگر سچے دل سے پڑھیے گا تو آپ بھی دل دیے بغیر رہ نہیں پائیں گے. میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کرنا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے وہ بچا نہیں ہے، وہ بچا نہیں، خود ان کا نقصان ہونے والا ہے. اس لیے ہم اور آپ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، توڑ پھوڑ نہ کریں، بس کو آگ نہ لگائیں، ٹرین کو آگ نہ لگائیں، گاڑیوں کو آگ نہ لگائیں. یہ جذباتی مظاہروں سے کچھ نہیں ہوگا. جوش سے کام نہیں لیں، ہوش سے کام لیں. کچھ لوگ آپ کو بھڑکانا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں سے بچ کے رہیے، علماء سے جڑ کے رہیے. یہ قوم علماء سے جڑ سے نہیں رہتی نا، جڑتی کہاں؟ علماء سے جڑ کے رہیے. بولے اور یہ لوگ علماء کو کیا بولتے ہیں؟ بزدل ہے. تو توڑ پھوڑ کرنے کی اجازت دیں گے؟ میرے بھائی، قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا. عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیے، سیرت کو عام کیجئے، اپنی زندگی میں سیرت کو لے آئیے. آئیے چلے. جس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے وہ بچا نہیں. شروع کرتے ہیں ابو لہب سے. صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4971. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ پہ چڑھے اور کہا یا صباحا، ہائے صبح کا وقت. سب لوگ جمع ہو گئے. معلوم ہے میں نے کس لیے آپ لوگوں کو جمع کیا ہے؟ پتا ہے آپ لوگوں کو کیوں جمع کیا ہے؟ میری بات مانیں گے آپ لوگ؟ پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا، کنتم مصدقیہ، آپ لوگ بات مانیں گے میری؟ کیا ما جربنا علیک کذبا، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹا نہیں پایا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. اتنے سچے لوگوں کو جب لوگوں نے نہیں چھوڑا تو کیا ہمیں اور آپ کو چھوڑ دیں گے؟ میرے بھائیو، یہ سلسلہ چلتا رہے گا. جو لوگ ایسا کر رہے ہیں خود اپنا ٹھکانہ دیکھ لے کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ڈراتا ہوں دردناک عذاب سے. معلوم ہے کون کھڑا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب کھڑا ہوا اور کہا تبا لک ما جمعتنا الا لہذا، محمد ہلاک و برباد ہو جائے اسی لیے جمع کیا تھا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی، اوپر والے کی طرف سے آواز آ گئی انا کفیناک المستہزئین. سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 95. مذاق اڑانے والوں کے لیے ہم اکیلے کافی ہیں جو آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں. اور جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی، ایک پوری سورہ میرے رب نے اتار دی. اس سورہ کا نام کیا ہے بھائی؟ بولیے کون سی سورہ ہے وہ؟ تبت یدا ابی لہب وتب، سورہ نمبر 111. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، ناکام ہو گیا. ابو لہب اس سورہ کے اترنے کے بعد کہا جاتا 10 سال تک زندہ رہا.
وہ اسلام قبول کر کے قرآن کی سورہ کو غلط کہہ سکتا تھا، لیکن میرے رب نے اسلام کی توفیق، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے اسے توفیق بھی بہت کم ملتی ہے، مل رہی کہاں ہے؟ دیکھا میرے بھائیو، ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ صحیح بخاری کتاب المناقب حدیث نمبر 3617 3617 خطرہ، یہ نمبر جلدی سے یاد رہے گا۔ ایک کرسچن تھا، عیسائی تھا، وہ مسلمان ہو گیا۔ مسلمان جب ہوا تو وحی بھی لکھنے لگا، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران لکھی۔ پھر دوبارہ وہ کرسچن بن گیا، اسلام کو چھوڑ دیا۔ جب اسلام کو چھوڑ دیا اور جا کے سب کو بولنے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے گستاخی کی، ما یدری محمد الا ما کتبت لہ، محمد کو کیا معلوم، وہ تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا میں نے لکھ کے دیا، ان کو کچھ بھی نہیں معلوم۔ صرف اتنا بولا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں معلوم۔ رب نے کیا کیا اس کے ساتھ پتا ہے آپ کو؟ رب اکیلا کافی ہے۔ جب وہ کرسچن مرا، زمین نے بھی گستاخ رسول کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الْأَرْضُ، صبح کے وقت زمین نے اس کی لاش کو اوپر پھینک دیا۔ زمین بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اب کرسچن لوگوں نے کہا ھذا فعل محمد واصحابہ، یہ محمد اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے۔ آج اتنی گہری قبر کھودو کہ دوبارہ کوئی وہاں تک پہنچ نہ سکے، پھر کھودے، زمین کے اندر رکھا۔ فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الْأَرْضُ، اس گستاخ رسول کو قبر نے، زمین نے قبول ہی نہیں کیا۔ دوسری رات پھر صبح ہوتے ہوتے زمین نے اوپر پھینک دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ھذا فعل محمد واصحابہ، یہ محمد اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے۔ آج گہری قبر کھودو، پھر کھودے، جیسے ہی قبر کے اندر رکھے، فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الْأَرْضُ، صبح کے وقت پھر زمین نے اس کو اوپر پھینک دیا۔ اب جتنے لوگ تھے کرسچن لوگ سمجھ گئے گستاخ رسول کو زمین بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ویسے ہی لاش کو چھوڑ دیا اور چلے آئے۔ گستاخ رسول جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا بچ سکتا نہیں، بچ سکتا۔ میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو اپنی فکر ہونی چاہیے۔ آئیے دو چار واقعے اور بیان کروں گا تاکہ ہمیں اور آپ کو یہ لگے کہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا۔ دعا کرتے رہیے، قانون کو ہاتھ میں مت لیجئے۔ مجمع الزوائد جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 4647 حدیث نمبر 11113 11113 دلائل النبوہ بیہقی، اس کے اندر بھی ہے جلد نمبر 2 میں۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عروہ بن زبیر بیان فرماتے ہیں جو گستاخ رسول ہے، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، جبریل امین بھی آ جاتے ہیں، جبریل امین بھی ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے۔ اب جبریل امین علیہ السلام مکہ کے اندر پہنچے ہیں، لگ بھگ 5 گستاخ رسول کو اکیلے جبریل امین دیکھنے والے ہیں۔ آگے جبریل امین علیہ السلام، جبریل امین علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ مشرکین بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، مکہ طواف، جو لوگ حج پہ گئے الحمدللہ، ابھی طواف چالو ہو گیا۔ دعا کیجئے کورونا کا جو مسئلہ چل رہا ہے 2020، اللہ سب کے لیے کھول دے، زور سے بولیے آمین۔ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، جبریل امین آ کر کھڑے ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اب باری آ رہی ہے گستاخ رسول کی، ایک ہے اسود بن مطلب کا، وہاں سے گزر ہوا۔ جبریل امین نے اسود بن مطلب کے چہرے پر دیکھا، یا ایک سبز پتھر تھا یا کوئی پتا تھا، پھینکا، بس جبریل امین نے، بس وہ اندھا ہو گیا، اندھا ہو گیا۔ اسود بن مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مہم چلا رکھا تھا، گالی بکتا تھا، ادھر ادھر بولتا تھا۔ جبریل امین نے ایک پتا پھینکا، دونوں آنکھ گئے کام سے۔ گستاخ رسول کو جبریل امین بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نمبر 2، اسود بن عبد یغوث،
وہ بھی تھا, گزر رہا تھا کہیں, اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا. جبریل امین نے پیٹ کی طرف سے اشارہ کر دیا, پیٹ اشارہ کیا. وہ ایسی بیماری میں مبتلا ہوا کہ اس کا پیٹ جھڑتے جھڑتے وہ خود دنیا سے جھڑ گیا, یعنی مر گیا. وہ صرف پیٹ کی طرف اشارہ کیا. نمبر 3, ولید بن مغیرہ, جبریل امین نے اس کے پاؤں کی طرف دیکھا, بس ایک زخم کا نشان تھا, وہ صرف دیکھا کیا, وہاں پر جا کے اس کو تیر لگا کہیں سے آ کے, ختم. گستاخ رسول کو دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے, جبریل امین خدا کے حساب لے لیں گے. اس کے بعد آس بن وائل, جبریل امین نے تلوے کی طرف دیکھا, اس کے پیر کی طرف صرف اشارہ کیا. یہ آس بن وائل طائف جا رہا تھا. آپ لوگ مکہ و مدینہ گئے ہوں گے, طائف وغیرہ گھومے ہوں گے. وہ طائف جا رہا تھا, گدھے پر سواری کر کے جا رہا تھا, گدھے پر. اور گدھا بھی بڑا ہوشیار, گستاخ رسول اوپر بیٹھا ہوا, گدھا چھوڑ دے گا؟ گدھا, یہ الگ بات ہے کہ ہم اور آپ انسان کیسے ہیں, لیکن گدھا بھی گستاخ رسول کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. گدھا بھی ہوشیار, چلتے چلتے چلا جہاں کانٹا وغیرہ بہت زیادہ تھا, کانٹے بہت زیادہ تھے, ٹھیک کانٹے کے پاس لا کر گدھا ایسا اسٹائل میں آ گیا کہ وہ گدھے سے کانٹے پر گرا اور وہیں پر مر گیا. میرے بھائیو, گستاخ رسول کی سزا ایک اور ہے. نمبر 5, حارث بن طلاتلہ یا حارث بن عیطل, اس کے سر کی طرف اشارہ کیا, جبریل نے سر کی طرف اشارہ کر دیا. اس کے سر سے پیپ نکلنے لگا یا پیٹ سے پیپ نکلنے لگا, وہ ختم ہو گیا. دیکھا آپ نے, دیکھا آپ نے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا وہ اپنی خیریت منا لے, ورنہ وہ چلا جائے گا, بچے گا نہیں. جبریل امین چلے گئے, یہ پانچوں کا مسئلہ حل ہو گیا. جس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے, اسلامی حکومت کو یہ ادھیکار حاصل ہے کہ بیت اللہ کے اندر بھی اگر وہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے لٹکا ہوا ہے, کعبہ کی جو چادر ہے اس کو پکڑ کے لٹکا ہوا ہے, وہاں جا کے گستاخ رسول کو مارا جا سکتا ہے. جبکہ حرم کے اندر باپ کے قاتل کو بھی, مارنے والوں کو بھی ہم اور آپ ٹچ نہیں کر سکتے. طواف اگر ساتھ میں کر رہے ہیں, یہ میرے باپ کا قاتل ہے, مار نہیں سکتے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر اس نے گستاخی کی ہے تو اگر خانہ کعبہ کا غلاف کیوں نہیں پکڑے ہوا ہے, وہاں بھی گھس کے اس کو مارنے کی اجازت اسلامی حکومت کو ہے, وہ دے گی, کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. دلیل صحیح بخاری کتاب الجہاد والسیر حدیث نمبر 3044, حدیث نمبر 3044. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فتح مکہ کے دن داخل ہوئے, اور آپ کے سر پر وہ جو تھا جنگ والا لباس تھا, یعنی کوئی ٹوپی رہی ہوگی, اس کو نکالا. اتنے میں ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہا جاتا ابو برزہ اسلمی تھے, اور کہا ابن خطل جو گستاخ رسول ہے, اب دیکھ لیا بچ, تو کہاں جائے گا, کہاں بھاگ کے جائے گا؟ تو خانہ کعبہ کے اندر گھسا, گھر کے اندر گیا بیت اللہ میں, اور وہ خانہ کعبہ کے جو غلاف ہے نا وہ کالا والا, ویسا وہ پکڑ کے لٹک گیا. بولے ایسا لٹک جاؤں گا تو میری جان بچ جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتلوہ, وہ اگر چادر پکڑ کے بھی لٹکا ہوا ہے وہ ہے گستاخ رسول, اس کو وہیں جا کے قتل کر دو. دیکھا آپ نے, اسلامی حکومت کو یہ ادھیکار حاصل ہے, کسی اور کو بھی ادھیکار حاصل نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیو, قانون کو ہاتھ میں نہیں لینے کا. گستاخ رسول اگر جنگ کا میدان سامنے نظر آ جائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے. ایک بات اور یاد کرنے کی ہے اور غور کرنے کی ہے, جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے کسی سے بدلے والا کوئی مسئلہ نہیں ہوا. جب مدینہ آئے تو پتا چلا جب اپنی حکومت بن گئی تو گستاخ رسول کو نمٹنا ہے, ورنہ ہر آدمی قانون کو ہاتھ میں لے لے گا, گڑبڑی ہو جائے گی. پہلی جنگ ہے, پہلی جنگ کا نام کیا ہے بھائی؟ جنگ بدر. کتنے ہجری میں؟ 2 ہجری میں. عبد المبین بھائی 2 ہجری میں, ٹھیک ہے نا. 2 چھوٹے چھوٹے بھائی تھے, دونوں کا نام تھا معاذ, معاذ بن افرا, معاذ بن عمرو بن جمو.
کچھ لوگوں نے کہا معوذ، معاذ اور معوذ دو چھوٹے چھوٹے بھائی تھے جو چھوٹے چھوٹے تھے. یہ لوگ پہنچ گئے جنگ کے میدان میں. اب اسلامی جنگ ہے. صحیح بخاری کتاب فرض الخمس حدیث نمبر 3141. تو ایک معاذ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اپنے بچوں کو یہ سب کہانی سنائیے. پاس آئے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار صحابی تھے، 10 خوش نصیب صحابہ میں سے تھے. ان کے پاس چچا جان ابو جہل کون ہے ذرا بتائیے. اور کچوکا لگایا، اس طرح بولتے نا، بتائیے، اس طرح کر کے، اس طرح مار کے کہا چچا جان بتائیے. بھتیجے ابو جہل سے کیا لینا دینا آپ نے؟ چچا جان آپ نے بتانا ابو جہل کون ہے. اخبرت انہ یسب رسول اللہ، مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے. ابو جہل گالی دیتا ہے. والذی نفسی بیدہ لئن رأیتہ لا یفارق سوادی سوادہ حتی یموت العاجل منا. چچا جان اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں اس کو دیکھ لوں تو چاہے وہ رہے گا یا میں رہوں گا. صرف آپ بتا دیجئے، بتائیے چچا جان ابو جہل کون ہے آپ نے بتانا. بات پوری ہی نہیں ہوئی تھی، دوسرے معاذ چلے آیا، ویسے ہی کچو کا لگا، چچا جان ابو جہل کون ہے بتائیے. اس کے بعد کہا بھتیجو الا ان ھذا صاحبکما الذی سألتمانی. بھتیجو یہی تمہارا شکار ہے جو سامنے سے نظر آ رہا ہے. اور دونوں بچے اس طریقے سے جھپٹا مارے، اس کا کام ہی تمام کر دیا. گستاخ رسول جہاں بھی مل جائے، لیکن جہاں سے مراد جنگ کا میدان ہے، اسلامی جنگ ہے، قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا. تو بچے کے اندر بھی یہ جذبہ ہے کہ نبی کا گستاخ اب تک زندہ ہے، یہ صحیح نہیں. تو میرے بھائیو قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا، سنبھل کے رہنے کا، جذباتی مت بنیے، قانونی داؤ پیچ کھیلیے. ایسا نہ ہو کہ الٹا پڑ جائے. کہیں آپ دیکھیے گا فرانس میں جو مسئلہ ہوا ہے، اس مسئلے کی وجہ سے اصل میں وہاں ایک ٹیچر کا قتل ہو گیا، اس کی وجہ سے مسائل کھڑے ہو گئے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے. پھر کہیں وہ مسجدوں میں بھی حملہ ہو گیا. تو بھائی بیچارے جہاں کمزور ہوں گے تو وہاں مسائل پیدا ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ مسائل پیدا مت کیجئے، جذبات میں آ کے توڑ پھوڑ مت کیجئے. بچنا بہت ضروری ہے. گستاخ رسول سے نمٹنے کے لیے اللہ اکیلے کافی ہے. آئیے مدینہ کے اندر ایک اور واقعہ. سنن ابی داؤد کتاب الحدود حدیث نمبر 4361. ایک نابینا اندھا آدمی تھا، اس کے پاس لونڈی تھی، یعنی اس کی بیوی تھی، لونڈی تھی. جنگ کے اندر سے پکڑ کے آئی ہے، بڑی اچھی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتی تھی وہ. اب یہ بیچارہ اندھا آدمی ہر دن سمجھاتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی مت دے، گالی مت دے، گالی مت دے، برا بھلا مت کا، لیکن وہ بولتے جاتی تھی. ایک دن اس کو نہیں رہا گیا، بہت سمجھایا. کہا جاتا گھر سے چھوڑا لیا یا کدال لیا اور سیدھا پیٹ پر اس اندھے آدمی نے اس عورت کے دبا دیا اپنی بیوی کے، اور اس عورت کو ایک بچہ بھی نکل گیا، پیٹ میں بچہ تھا وہ نکل گیا، خون ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو کہا ذرا لوگوں سے پوچھواؤ کس نے اس عورت کا مرڈر کر دیا، مار دیا، کون ہے وہ؟ کوئی سوچ سکتا تھا؟ سب لوگ جمع ہیں، تحقیق کر رہے ہیں. یہ بیچارہ اندھا آدمی اٹھا ہلتے ڈولتے، حدیث کے اندر ہے پھلانگتے ہوئے اٹھا، پھلانگتے ہوئے جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، سنیے اس کو میں نے قتل کیا ہے. اب سب لوگ تو دیکھتے رہ گئے کہ ارے اپنی بیوی کو مار دیا. آج کل ہم اور آپ اپنے بال بچوں کے لیے، بیوی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو قربان کر دیتے ہیں. کیا میں نے مارا؟ کیوں آپ کو یہ گالی دیتی تھی، میں بہت سمجھاتا تھا لیکن یہ مانتی نہیں، مجھے رہا ہی نہیں گیا اور میں نے کدال لیا، دبا دیا، اس کا بچہ نکل گیا اور وہ مر گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اشہد ان دمہا حدر، لوگو گواہ رہنا، اس عورت کے خون کا بدلہ نہیں لیا جائے گا، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتی تھی. تو دیکھا آپ نے میرے بھائیو، تو جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ بچنے والا نہیں ہے. آئیے ایک دو واقعہ اور سنا کر پھر میں اپنی منزل کی طرف جاؤں گا، آگے بڑھوں گا.
ایک نام آتا ہے، بہت بڑا نام، ابو رافع یہودی تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا اور بڑا مالدار تھا. یہ حجاز کا بڑا سیٹھ آدمی تھا، بڑا سیٹھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا. اب مدینہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا دیکھو ابو رافع جو ہے نا یہودی، یہ بہت چال چل رہا ہے. تو چند انصاری صحابی تیار ہو گئے. عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے امیر بنے. یہ واقعہ بڑا انٹرسٹڈ ہے، سنانے کے لائق ہے اور سننے کے بھی لائق ہے. صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 4039. تو عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور پہنچے. اصل میں وہ ایک قلعے کے اندر تھا، بڑا مالدار تھا. یہودی لوگ بہت پیسے والے ہوتے تھے، بڑے مالدار تھے. اور آج بھی یہودی لوگ بہت پیسے والے، جوس پوری دنیا کی اکنامی انہی لوگوں کے ہاتھ میں ہے. پورے دنیا کا جو بینک ہے انہی لوگوں کے ہاتھ میں ہے. آپ کے بھارت کا بھی جو کتنا بینک ہے وہ سب یہودیوں ہی کا ہے، وہ سب یہودیوں کا. ان کے پاس بہت پیسہ ہے. وہ لوگ بیاج کھاتے ہیں، سود کھاتے ہیں، انٹرسٹ کھاتے ہیں، بہت پیسہ ہے. عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کے قلعے تک پہنچ گئے. سورج ڈوبنے کا وقت آیا. جب سورج ڈوبنے کا وقت آیا تو قلعے پر جو پہرے دار بیٹھا ہوا تھا، ابھی آپ کا قلعہ نہیں ہے، کھمم قلعہ. کیا نام ہے بھائی اس کا؟ قلعہ نام ہے نا. آپ کی مسجد بھی ماشاءاللہ قلعے کے قریب ہے الحمدللہ. تو قلعہ، تو قلعے والی چیز سمجھیے آپ. گیٹ پیسے کیسا گیٹ تھا. تو دربان نے آواز دی ارے بھائی قلعہ کی دروازہ بند ہو رہا ہے، جس کو اندر آنا آ جاؤ. اب دروازہ بند کرنے جا رہے. عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ پیشاب یا پخانہ کرنے کے طریقے سے بیٹھ گئے. تو لگا کہ کوئی آدمی ہے جو پیشاب پخانہ کر رہا ہے. اب اس کو کیا پتا دربان کو کیا ہے. ٹھیک ہے، کون ہے بھائی آ جاؤ. تو اس طرح بہانہ کر کے اندر وہ گھس گئے، جان ہتھیلی میں لے کے گھسے ہوئے ہیں، کیونکہ گستاخ رسول کا مسئلہ ہے سامنے. اس کے قلعے کے اندر گھس گئے. کتنی بہادری ہوگی اور کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رہی ہوگی. پھر اس کے بعد جب اندر گھس گئے تو دربان کو دیکھا کہ یہ بند کر کے چابی کہاں رکھتا ہے. اور وہ جو ابو رافع تھا یہودی، وہ کئی اندر 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 بیٹھتا تھا. آپ قلعے کے اندر گھسیے، ڈائریکٹ نہیں ملے گا کہ بادشاہ لوگ یہاں رہتے تھے نا. اندر 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 کتنے اندر بنائے ہوئے تھے کوئی حساب ہی نہیں. تو ان کا بھی اندر 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 تھا. تو صحابی نے دیکھا کہ یہ چابی کہاں رکھے ہوا، کی لے لیا. اور اس کے بعد دھیرے دھیرے کرتے 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 دیکھا اچھا یہ یہاں ہے. وہاں سما کا دور چل رہا تھا، لوگ سنا رہے تھے، یہ سن رہا تھا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مسئلے مسائل چل رہے تھے، سب کچھ چل رہا تھا. آواز ہے دس اور دیٹ. اب سب لوگ چلے آئے. یہ جو ہے اپنے گھر میں چلا گیا ابو رافع، جہاں وہ رہتا تھا، اپنے بال بچوں کے ساتھ چلا گیا. اس صحابی کی ہمت کی داد دیجئے. 2 آدمی جو ساتھ میں آئے تھے ان کو کہا آپ گیٹ پر رہیے، میں اکیلے جاتا ہوں. کیسی بہادری رہی ہوگی اور کتنا جگر رہا ہوگا وہ خود بیان کرتے ہیں. پھر میں دھیرے دھیرے دروازہ کھولتا اور لگا دیتا، بند کر دیتا، پھر کھولتا بند کر دیتا، کھولتا بند کر دیتا، کیونکہ اندر 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 جانا ہے. کیونکہ میں اس تک پہنچ جاؤں گا جب تک مار نہ لوں. لوگ بچانے کے لیے پورا دروازہ توڑتے ہوئے آئیں گے، جب تک میں اس کا کام تمام کر دوں گا مجھے بھی لوگ مار ڈالیں گے. اس لیے میں بند کرتے 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 وہاں آواز دی ابو رافع. اب کیسی آواز رہی ہوگی. حدیث کے اندر آیا عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ گھبراہٹ کے مارے میرا دل دھک دھک کر رہا تھا. کیونکہ تم پوائنٹ پر موجود ہے نا، اندھیرے میں نظر ہی نہیں آ رہا ہوگا. ابو رافع کس طرح کی آواز نکالی ہوگی پتہ نہیں. تو آواز جیسے آئی ادھر سے ہاں یا آنا، میں عربی میں بولا ہوگا میں. تو آواز کے اشارے پر آواز ہی پر مارا، نظر ہی نہیں آ رہا. تو آواز کے اشارے اور آواز کو سنا، اسی اشارے پر مارا، لیکن اس کو لگا نہیں. تھوڑا بہت لگا اور وہ وہاں سے نکل کے باہر آ گیا. ذرا دیکھا ارے کون ہے ہی نہیں، نظر ہی نہیں آ رہے کون ہے. کچھ دیر کے بعد پھر اندر چلا گیا. ابو رافع، کچھ انداز رہا ہوگا بات کرنے کا یا پیار. ابو رافع
پھر جیسے ہی آواز سنائی دی کہ ادھر سے آواز آ رہی ہے، صحابی عبداللہ بن عتیق نے اسی آواز پر مارا تو یہ صحیح جگہ پہ سیٹ ہوا ہے. اس سے پہلے اس کو ذرا جھٹکا لگا تھا اور کہا اللہ غارت کرے، تیری ماں غارت کرے رے، کون چلا یار ہے، بلا ہی نہیں سکتا. کیا معلوم موت لکھی ہوئی ہے تو گیدڑ کہاں بھاگ کے جاتا ہے، شہر کی طرف بھاگ کے آتا ہے. موت لکھی ہے. پھر مارا، آواز پہ مارا، وہ پوری طریقے سے نظر ہی نہیں آ رہا ہے. کام اچھی طریقے سے تمام کیا، پیٹ میں بھی پوری تلوار گھسا دی، دروازہ پیک بند کر دیا، دروازہ بند 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 بند، کیونکہ پورا کھول کر پھر کھول بند کھول بند کھول بند کھول بند، کتنے دروازے رہے ہوں گے. وہ بیان کرتے ہیں، بڑی لمبی حدیث میں سنا رہا ہوں، چاندنی رات تھی، اب میں سب دروازہ یہ بند کرتے ہوئے آ رہا ہوں، سیڑھی نیچے اترتے ہوئے آ رہا ہوں، اب قلعے کے باہر مجھے کودنا ہے. وہ کیسے کودنا ہے تو میں اندازہ لگا لیا کہ اب اس کے نیچے کوئی سیڑھی اڑی نہیں ہوگی. اب قلعہ وغیرہ دیکھیے، چاروں طرف کی جو باؤنڈری ہوتی نا، بڑی خطرناک باؤنڈری ہوتی، لیکن اب داد دیجئے وہ عاشق رسول، کیا کہا جائے، اس لیے میں نے کہنا نہیں، محب رسول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور جب وعدہ کر لیا کہ میں نے جانا تو میں نے جانا، اور میں نے کرنا تو میں نے کرنا. اب ان کو اندازہ ہوا کہ میں سیڑھی کے اوپر سے نیچے اتر رہا ہوں، لیکن اندازہ کرنے میں، زمین کو بھانپنے میں ذرا چک گئے، یعنی اوپر ہی سے زمین تک پہنچنے میں چاندنی رات تھی، وہ سوچے کہ اندر زیادہ کچھ کھائی نہیں ہوگی، تو جیسے ہی اوپر سے نیچے گئے ان کی پنڈلی ٹوٹ گئی، ان کا پیر ہی ٹوٹ گیا. صحابی کا پیر ٹوٹ گیا تو اپنے پیر کو اپنے کپڑے سے باندھ لیا اور صبح تک انتظار کرتے رہے، وہیں پہ بیٹھے. اللہ اکبر، پیر ٹوٹا ہوا ہے اور صبح تک انتظار کر رہے. کیوں؟ ابھی قلعے میں اعلان ہونے والا ہے کہ ابو رافع جو حجاز کا مالدار تھا وہ مرا کہ نہیں مرا. جب تک اعلان سن نہ لوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچ بس نہیں سکتا. صبح تک پیر ٹوٹا ہوا لیے بیٹھے ہیں. ہمارے اور آپ کی حالت کیا ہوتی بتائیے؟ پاؤں ٹوٹا ہوا ہے، اس کو باندھ دیا کپڑے سے، بیٹھے ہوئے. مرغ نے آواز دی صبح صبح، اس لیے مرغا جب بولتا نا صبح صبح اڑ جائیے. مرغ نے آواز دی، اب صبح ہو گئی. اس کے بعد اعلان کرنے والے نے اعلان کر دیا، سنو، حجاز کا مالدار ابو رافع اب اس دنیا میں نہیں رہا. عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب میں نے یہ اعلان سن لیا مجھے تسلی ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا دنیا میں نہیں ہے، تو میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا. اور آگے کا واقعہ اور مزیدار ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو میں اپنا پیر دکھانے لگا. دیکھیے اوپر سے کودنے میں ان بیلنس ہو گیا، یعنی صحیح سے قلعہ میں کود نہیں پایا تو میرا پیر ٹوٹ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنے ہاتھ سے صرف سہلا دیا. وہ بیان کرتے ہیں کہ میرا پیر جو ٹوٹا ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ جیسے ہی سہلایا وہ پیر اتنا اچھا ہو گیا کہ کبھی ٹوٹا ہی نہیں تھا. اللہ اکبر، ٹوٹا ہی نہیں تھا. اس کو باندھ کے لے گئے تھے پیر کو، نبی نے صرف ہاتھ سہلا دیا. تو دیکھا آپ نے، یہ ہے محب رسول اور گستاخ رسول کے ساتھ یہ مسئلہ. میرے بھائیو، تو جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ بچنے والا نہیں ہے. تو ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ صبر. ہمیں اور آپ کو کیا کرنی چاہیے؟ دعا. اللہم اعز الاسلام بحب ہذین الرجلین الیک بابی جہل و بعمر بن الخطاب. سنن ترمذی کتاب المناقب. اے اللہ تو اسلام کو عزت دے دے ابو جہل کے ذریعے یا عمر کے ذریعے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت دے دی. تو دعا بھی کرتے رہیے ایسے سخت قسم کے لوگوں کے لیے کہ اللہ ان کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا کر دے. یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کو بھی ہم اور آپ لوگوں کے اندر لائیں. تو میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتابیں لکھی گئی ہے، کتابیں لکھی جاتی رہے گی، کارٹون بنے ہیں، لوگ بنانے والے بنائیں گے، فلم بھی بنائیں گے. بس وہ لوگ اپنی دنیا برباد کریں گے، آخرت برباد کریں گے اور دنیا سے چلے جائیں گے. آخری واقعہ بیان کر کے میں آپ سے رخصت ہوں گا. یہ کافی اہم واقعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کر لیا ہے. 7 ہجری میں بادشاہوں کے نام خطوط لکھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کے نام بھی خط لکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 طاقت
ور ملک تھے، ایک روم اور ایک فارس. فارس کو آج ایران بولتے ہیں. یہ دو طاقتور ملک ہے. جبکہ ابھی اپنے لوگوں کے دور میں 2020 کی بات کر رہا ہوں، دو طاقتور ملک ہے، ایک روس اور ایک امریکہ. یہ دو تو طاقتور ملک ہے، لیکن ابھی امریکہ بچا ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو سپر پاور طاقت ہے، ایک روم اور ایک ایران. ایران کے بادشاہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا، اور خط میں کیا لکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقہ السیرہ علامہ البانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 358 میں لکھا ہوا، یہ حسن روایت ہے، صحیح روایت ہے. من محمد الرسول اللہ الی کسرا عظیم سلام علی من اتبع الہدی وآمن باللہ ورسولہ وشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ ادعوک بدعاء اللہ فإنی انا رسول اللہ الی الناس کافہ لأنذرکم من کان حیا ویحق القول علی الکافرین فاسلم تسلم فإن ابیت فإن اسم المجوس علیک فإن ابیت فعلیک اسم المجوس. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسرا کے نام سلامتی ہو، سلام ہو، جس نے ہدایت کو پا لیا، یعنی ہدایت پر عمل کیا، اسلام قبول کیا، جو اللہ پر ایمان لے آئے. اللہ وحدہ لا شریک ہے، سچا معبود ہے، کوئی اس کے علاوہ ہے ہی نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور میں تمام لوگوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. میں لوگوں کو ڈراتا ہوں جو زندہ ہیں، کافروں پر بات ثابت ہو جائے، تم اسلام لے آؤ، محفوظ رہو گے، ورنہ اگر انکار کرو گے تو یہ مجوس لوگ جو ایران کے اندر ہے اس کا بھی گناہ تمہارے اوپر ہوگا. اب یہ خسرو پرویز جو ہے وہ کون تھا؟ نوشیرواں عادل کا پوتا تھا. 39 سال سے وہ حکومت پر بیٹھا ہوا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط جیسے ہی ان کے پاس پہنچا تو اس نے لوگوں کو بلایا کہ بھئی یہ عربی میں خط کون پڑھ کے بتانے والا ہے؟ عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لیٹر لے کر ان کے پاس گئے تھے. تو اب لوگوں نے بتا دیا، پڑھ کے سنا دیا کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے. اس نے پڑھ لیا تو اس کے دماغ میں یہ بات گھس گئی. یہ بادشاہ لوگ ہوتے نا، ان کے دماغ میں کہ میں ہی ہوں، میں سب سے بڑا ہوں. تو اس کے دماغ میں کیا بات گھس گئی؟ ارے میرا نام تو بہت اخیر میں لکھا ہوا ہے، میرے نام سے پہلے لکھا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے نام سے پہلے لکھا ہوا من محمد الرسول اللہ، یعنی محمد کا بھی نام لکھا ہے، اللہ کا بھی نام لکھا ہے، میرا نام اتنا بعد میں کیوں آیا؟ اس کے بعد گھمنڈ میں آ کر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑ دیا، پاؤں تلے رونت دیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اتنا ہی نہیں بلکہ اپنے یمن کے گورنر بازان کو خط لکھا، یہ مدینہ کے اندر جو آدمی آیا ہوا ہے وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، یہ ہماری حکومت میں ہے، 2 پہلوان بھیج کر اس کو پکڑ کے ایران لے کر آؤ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے ایران لے کر آؤ. اچھا، تو بازان نے کیا کیا؟ 2 پہلوان کو بھیجے یمن سے، بابویا یا خرخسرہ، یہ 2 پہلوان کے نام تھے. یہ دونوں پہلوان یمن سے مدینہ آ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور کہا کہ کسرا کے جو بادشاہ ہیں خسرو پرویز، ان کی طرف سے لیٹر آیا ہے یمن کے گورنر بازان کے پاس کہ آپ کو پکڑ کے ایران لے جانا ہے. اچھا ایسی بات ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں آدمی کل آ کے مجھے ملنا، مجھ سے ملنا، کل آ کے ملو. دوسرے دن جب یہ ملے تو دوسرے دن عبداللہ بن حذافہ سہمی جو خط لے کر گئے تھے ایران والے خسرو پرویز کے پاس، وہ بھی پہنچ گئے اور آ کر پورا بتا دیا کہ آپ کے خط کو اس نے پھاڑ دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اس کی سلطنت کو برباد کر دے. بس اتنا بولنا تھا. دوسرے دن آ کے ملے یہ لوگ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کہہ دی تھی اور کر دی تھی. صحیح بخاری کتاب المناقب حدیث نمبر 3618، ان اذا ہلک کسرا فلا کسرا بعدہ، اذا ہلک کسرا فلا کسرا بعدہ، واذا ہلک قیصر فلا قیصر بعدہ، والذی نفس محمد بیدہ لتنفقن کنوزہما فی سبیل اللہ. کسرا ہلاک ہو گیا، دوبارہ کسرا پیدا نہیں ہوگا. جو ایران کا بادشاہ، اس کا لقب تھا کسرا.
قیصر ہلاک ہو جائے گا، روم کا بادشاہ، اس کے بعد کوئی دوسرا قیصر نہیں ہوگا۔ سنو، تم لوگ ان دونوں کے خزانے اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، مسلمانوں تم سنو، یہ دونوں حکومتیں تمہارے ہاتھ میں آ جائے گی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بول دیا، دونوں پہلوان جو آئے تھے ان کو بھیج دیا کہ جا کے اپنے یمن کے گورنر سے کہہ دینا کہ ایسا ہونے والا اور خسرو پرویز کا قتل ہو جائے گا۔ تو دونوں پہلوان پھر دھمکی دے رہے ہو، دھمکی دے رہے ہیں کیا کہ وہ ہمارے بادشاہ جو ہیں ایران والے وہ ختم ہو جائیں گے، جا کے بتا دوں گا۔ بولے جا کے بتا دیجئے گا، بتا دو، جا کے بتا دو۔ اور بالآخر اوپر سے وہی آ گئی، فیصلہ آ گیا کب ختم ہونا۔ خسرو پرویز کو اس کے بیٹے نے، شیرہوا نے خسرو پرویز کو اس کے بیٹے نے ہی مار ڈالا۔ وہ مسئلہ کیسے ہوا؟ قیصر کے ساتھ، روم کے ساتھ اس کی لڑائی ہوئی، جیسے لڑائی ہوئی، لڑائی کے اندر وہ ہار گیا۔ جیسے وہ ہارا، ہارنے کے بعد خسرو پرویز کے خاندان کے اندر ہی ایران میں مسئلہ ہو گیا، اور جب مسئلہ ہو گیا تو اس کی آنکھوں کے سامنے 18 بیٹے خسرو پرویز کے قتل کیے گئے، 18 بیٹے اس کے آنکھوں کے سامنے، اور اس کے بیٹے شیرہوا نے اپنے ہی باپ کو مار ڈالا اور حکومت پر بیٹھ گیا۔ اور اس کے بعد بازان کو، جو یمن کا گورنر تھا، لکھ دیا کہ محمد نام کا جو آدمی ہے مدینہ میں، ان سے ابھی بحث مت کرنا، چاہے جو ہو جائے۔ اب اس کے بعد مسئلہ کیا ہوا؟ اللہ نے کیسے اس کی حکومت چھین لی۔ کرتے 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 یزگرد ایک بچا تھا اس کے خاندان میں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، اور ایران پورا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہاتھ میں آ گیا۔ تو اللہ نے اتنے بڑے بادشاہ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، خسرو پرویز نے اس کے پورے خاندان کو ملیہ میٹ کر دیا۔ تو میرے بھائیو، یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، چاہے بادشاہ کرے، اللہ اس کو بھی چھوڑنے والا نہیں ہے۔ تو ہم فرانس کے بادشاہ، ان کے صدر پریسیڈنٹ میکرون سے کہنا چاہتے ہیں کہ میرے رب نے جب ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کی نبی کی شان میں گستاخی کی وجہ سے حکومت چھین لی، تو کہیں میرا رب آپ کی بھی حکومت نہ چھین لے۔ وہ تو دیر اور اندھیر، یہ سب دماغ کا ہیر پھیر جب آ جائے، بڑا اچھا موقع ملا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ یہ جو مسئلہ چل رہا ہے، قانون کو ہاتھ میں مت لیجیے گا، دعا کرتے رہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنے اوپر بھی لائیے، سیرت کو عام کیجیے، سیرت کانفرنس کیجیے، کتابیں لکھیے، سیرت کوئز کیجیے، اور اسلام کی دعوت لوگوں تک پہنچاتے رہیے، لوگوں کو دیتے رہیے، اپنا کام کرتے رہیے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کو سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ، نبی کی سیرت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دے، آمین۔ اے اللہ، اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دے، آمین۔ اب میں آپ تمام لوگوں کے شکریہ کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔